اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 74 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، ان آیات میں نا گائے کا واقعہ آ رہا ہے، جس بنا پر سورہ کا نام بھی ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ ہوتا ہے نا گائے، تو آج ہم جو ہے وہ اس گائے کے واقعے کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، آیات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ذرا بریف سا اسکیچ بتا دیتی ہوں کہ یہ واقعہ تھا کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس شخص کا جو ہے وہ قاتل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے، کس شخص نے اسے قتل کیا۔ اب قاتل کی جو تلاش تھی، اس کے سارے اس میں مطلب سینیریو میں نا جو تھے بنی اسرائیل قوم وہ آپس میں لڑنے لگے، کیونکہ ہر جو تھا نا فرد دوسرے پہ الزام ڈال رہا کہ شاید تم نے کیا، شاید تم نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ تو اس سے کیا تھا کہ قبیلوں کے اندر جو تھی وہ لڑائی ہونے کا ڈر تھا۔ تو اس پر وہ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا ایک شخص قتل ہوا ہے اور اس کا قاتل ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو آپ اللہ جل شانہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس قاتل کی جو ہے وہ نشاندہی کر دے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ قاتل کا پتہ ہمیں بتا دیں آپ، تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ اللہ جل شانہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں، تو آپ آگے سے گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، جو اللہ نے حکم دیا میں نے آ کر سنا دیا کہ اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو اس پر بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بہت سارے کویسچننگ کرنی شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، اس کی ساری اسپیسیفکیشنز ہمیں بتائیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ان کو جیسی سٹارٹ میں حکم ملا تھا نا کہ گائے ذبح کرو، اگر یہ اس وقت کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے نا، کوئی سی بھی پکڑ کے ذبح کرتے، ان کا یہ حکم جو تھا یہ فلفل ہو جاتا، ان کی ڈیوٹی فلفل ہو جاتی، ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ مگر انہوں نے جتنی کراس کویسچننگ کی، جتنی دین میں مین میں نکالی، جتنا حکم کو تھا وہ ٹال مٹولا کیا، مطلب مین ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ٹل جائے کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے، کیونکہ ان کے دلوں میں جو تھی وہ گائے کی جو تھی اور بچڑوں کی جو محبت وہ آپ نے پیچھے پڑا بھی تھا کہ ان کے دل میں اس کی پرستش کرتے تھے گائے کی، تو وہ جو اس کی عقیدت تھی اور محبت تھی وہ ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی۔ تو وہ اصل میں یہ لوگ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ ہمیں گائے ذبح کرنی پڑے، تو اس چکر میں یہ بار بار کہتے کہ کبھی پوچھتے کہ وہ کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس عمر کی ہو، مزید پوچھتے جا رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ جب انہوں نے جتنے کوسچنز کیے، ان کے اوپر گھیرا تنگ ہوتا گیا، اللہ جل شانہ بتاتے گئے کہ پھر اس رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، اس پر کوئی داغ دبا نہ ہو، نہ اس نے ہل جوتا ہو، نہ وہ اس نے کھیتوں میں پانی دیا ہو، مطلب بالکل صحیح سالم لاڈلی قسم کی گائے ہو۔ اور ساری جب اسپیسیفکیشنز ان پر آئیں تو وہ اتنی مشکل سے انہیں وہ گائے ملی، اور روایات میں آتا ہے کہ بہت بھاری رقم انہیں دینی پڑی تھی اس گائے کو لینے کے لیے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس گائے کے وزن کے برابر جب انہوں نے سونا دیا تو اس شخص نے گائے جو تھی وہ ان کے حوالے کی، یعنی اتنی بھاری رقم انہیں دینی پڑی اس گائے کے لیے۔ اگر یہ اللہ کا حکم فوراً مان لیتے تو یہ کسی بھی گائے کو اگر یہ ذبح کر دیتے سٹارٹ میں تو ان کا حکم پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے جتنا حکم کو ٹالا، جتنا اللہ کے احکام کے اندر جو تھی وہ دیری دکھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ اس کا جو پنشمنٹ تھی وہ اس شکل میں دکھائی۔ پھر ہوا کیا کہ جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا تو اس گائے کا گوشت کا کوئی ٹکڑا تھا، ٹھیک ہے؟ اب روایات میں مطلب قرآن میں اس چیز کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا ٹکڑا تھا، اس لیے ہم بھی اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ گائے کا جو تھا کوئی گوشت کا جو پیس تھا وہ جا کر اس شخص کے ساتھ جس کا قتل ہوا تھا، جو ڈیڈ باڈی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جیسے ہی اس گوشت کے ٹکڑے کو لگایا گیا تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، یعنی جو قتل ہوا شخص تھا، جس کا قتل تھا، جس کے اوپر سارا جھگڑا چل رہا تھا، وہ جیسے ہی کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ مجھے اس شخص نے قتل کیا، اور یہ کہتے سار ہی وہ دوبارہ جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب ان کو اس سے کیا ہوا، انہیں قاتل کا پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اب یہ جو سارا واقعہ ہے نا کہ اس گائے کو ذبح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی بڑی مصیبت ان کے سر سے ٹالی کہ یہ لوگ بالکل لڑائی کے دہانے پر تھے، آپس میں گتھم ہونے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب ان سے ٹالا۔
تو اب اس کے بعد آگے ہم جو آیات آئیں گے ان میں آگے پڑھیں گے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کس طرح کی اپنے جو تھی وہ روش جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف شو کی، وہ آگے ہم دیکھیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ تھا جو انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کی اتنی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ نے دور کی. اور دوسرا ان کو ایک اور چیز بھی اس میں دکھائے گی کہ یہ لوگ اس چیز کے مطلب ان کو بہت زیادہ اس چیز کا وہ ہوتا تھا نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان زندہ کیے جائیں گے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ کفار کو اور مشرکین کو یہی بات بہت زیادہ کھٹکتی نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. جب کوئی شخص مر جائے گا تو وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ان کو اس واقعے میں یہ بات بھی دکھا دی کہ دیکھو اس مردہ شخص کو جیسے میں نے زندہ کیا، اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے، تو اسی طرح میں تم لوگوں کو تمہارے قبروں سے بھی اٹھا لوں گا اور تمہیں زندہ کروں گا اور میدان محشر کی طرف لے آؤں گا. تو اس واقعے میں بہت سی باتیں، بہت سے لیسنس ان کے لیے رکھے گئے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ جب دل سخت ہو جائے انسان کا اور وہ مسلسل کجروی پہ چلے تو کوئی ہدایت، کسی طرح کا علم، کسی طرح کی جو نصیحت ہے وہ انسان پہ اثر نہیں کرتی. تو آج انشاءاللہ ہم ان آیات کو اسٹڈی کریں گے. میں نے تھوڑا سا آپ کو واقعہ جو ہے وہ پہلے بتا دیا ہے. اب جب ہم ان آیات کو انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے تو آپ نے اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کرو. وہی جب انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں قاتل جو ہے اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی، تو آپ اللہ جل شانہ سے پوچھیں کہ اس قاتل کی جو ہے وہ نشاندہی کر دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو حکم آ کے نے بتا دیا کہ اللہ جل شانہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ گائے کو جو ہے وہ ذبح کرو. تو اس پر یہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں اور آپ آگے سے گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کی سینس نہیں ہمیں سمجھ آ رہی. تو آپ کیا ہم سے مذاق کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں. اچھا دیکھیں، اس میں بھی ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ دین کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہمارے ہاں اکثر اس طرح کے جوکس وغیرہ بنتے ہیں. رمضان آتا ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ جوکس بناتے ہیں یا قرآن کی آیات کو غلط کانٹیکس میں کوٹ کرتے ہیں، مطلب طنز کے طور پر یا مذاق کے طور پر بسا اوقات جہاں نہیں کوٹ کرنا ہوتا وہاں کوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا وہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے کہ ان کے اوپر بہت سخت عذاب ہے. آگے پڑھتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ گائے ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. یہ جو آخری ورڈ ہے نا فافعلوا ما تؤمرون، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اسے کر لو. یہاں مطلب اشارتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ باتوں کی ڈیپتھ میں مت جاؤ، جو حکم مل رہا ہے اس کے اوپر کراس کوسچننگ نہ کرو، اس کے اوپر ٹال مٹول نہ دکھاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی ہے تو اس کو فوراً سے قبول کرو اور نیکی کی طرف جلد بازی کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی کہ نیکی کا جب آپ کو موقع ملے تو اس میں یہ نہ کہ ڈیلے کرو کہ میں یہ 1 ماہ بعد کر لوں گی یا 1 سال بعد کر لوں گی. نہیں، جیسے ہی آپ کو موقع ملے، جیسے ہی آپ کو چیز سمجھ آ جائے اس کو فوراً ایکسیپٹ کریں اور اس کام کو فوراً کر گزریں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے. اچھا تھا اصل میں واقعہ یہ نا کہ یہ بنی اسرائیلی جب فرعون کی قوم کے ساتھ رہتے تھے، جب یہ فرعونیوں کے ساتھ تھے، تو ان سے نا ان کے اندر یہ گائے وغیرہ کی پرستش اور اس طرح کے مشرکانہ عقائد جو تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے. جیسے اب ہم مسلمان بھی جب برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے ساتھ تھے تو ان کی کچھ رسومات، کچھ کیا بہت ساری رسومات جو ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں، اور اب اگر ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو مسلمان کہتے ہیں ان کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں. تو اسی طرح ان کے اندر بھی یہ چیز آ چکی تھی کہ یہ گائے کی پرستش وغیرہ اور ان چیزوں میں یہ انوالو ہو چکے تھے. ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹلی بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جو جیوز ہیں وہ ریڈ ہائفر کی قربانی کرنے جا رہے ہیں. ریڈ ہائفر، اب آپ ذرا غور کریں کہ ادھر بھی آ رہا ہے، آگے آپ آیات میں پڑھیں گے جب گائے کا کلر بتایا جائے گا
تو چیزوں کو اگر لنک کریں نا تو جو عقلمند بندہ ہے نا وہ کہتے ہیں نا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون کہ عقلمندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. تو بندہ ایزیلی سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں لنک اپ ہو رہی ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں ان کے اندر کب سے موجود ہیں. اسی طرح آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو ہندوؤں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا گائے وغیرہ، اور اس کو وہ بڑا مقدس سمجھتے ہیں، اس کی بڑی وہ ایک سیکرڈ سی اس کی ویلیو رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں اب قرآن کی صداقت کے اوپر جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک گواہی دیتی ہیں کہ ہم اپنے ریسنٹ اس دور میں بھی ان چیزوں کی جو حقانیت ہے ان کو جج کر سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اچھا انہوں نے پوچھا کہ اپنے اللہ سے پوچھو کہ تھوڑی ہمیں اس گائے کی جو تفصیل ہے وہ بتائیں. تو اللہ جل شانہ نے پہلے بتایا کہ وہ بہت بڑی بھی نہ ہو اور بہت بچی سی بھی نہ ہو، اوسط عمر کی، یعنی کہ صحیح پیک کی ایج والی جو گائے ہوتی ہے جو صحیح کام آئے. ٹھیک ہے. پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اچھا پھر یہ بھی پوچھنے لگے رنگ کیسا ہو. ٹھیک ہے. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، زرد. ٹھیک ہے. زرد رنگ اس کا بتایا گیا جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. اچھا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھی اچھی لگے. اب آپ خود سوچیں ذرا، یہ گائے آج کل کے دور میں ڈھونڈنی پڑ جائے تو کتنا بڑا مسئلہ ہے. وہ جو جیوز نے ریڈ ہائفرز ڈھونڈے ہیں وہ کہاں کتنا ان کو اس پر تقویٰ کرنی پڑی ہے کہ جس کا ایک بال بھی اور کلر کا نہ ہو، صرف اور صرف ریڈ کلر ہو ان کا. تو اس کے اوپر کتنا ان کو وہ کرنا پڑا ہے، کتنا کھپنا پڑا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے احکامات کے ساتھ ہیلا بازی یا حجتیں کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کا گھیرا تنگ کر دیتا ہے اور پھر دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کوئی حکم مل جائے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اس کے اندر حجتیں نکالنا، ٹال مٹول، یہ جو رویہ ہے یہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے. اور دیکھیے گا اب آگے ہوا کس طرح. اب آگے چلتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ٹھیک ہے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے. یعنی ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی بھی بہت سی گائے ہیں جن کا زرد رنگ ہے، تو وہ تھوڑا اور ہمیں جو ہے نا وہ اس پر کلیئر مطلب کریں نا. تو وہ پھر آگے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ گائے ہے، اس طرح کا ہے سارا، اس کے اندر یہ ساری اسپیسیفکیشنز آنی چاہیے. اور اس پر انہوں نے شکر ہے انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر بنی اسرائیل جو تھے وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں وہ گائے نہ ملتی. تو یہ ورڈ انشاءاللہ کی برکت ہے کہ ان کو پھر وہ چیز جو چاہیے، جو مطلب جو جس کو ڈھونڈ رہے تھے ان کو مل گئی. اور وہ گائے جب ان کو ملی تو اس کی بہت بھاری قیمت انہیں ادا کرنی پڑی. تو روایات میں مختلف ہے، کچھ کہتے ہیں بہت زیادہ قیمت تھی، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے وزن کے برابر انہیں سونا دینا پڑا تب جا کے ان کو وہ گائے ملی. تو آپ خود سوچیں جب ایسی گائے جب ملی ہے، اور یہ تب ہوا ہے کہ انہوں نے دین کے احکامات کے ساتھ ہیلا سازی کی ہے، حجتیں کی ہیں، کام کو جو ہے نا وہ روکا ہے. تو اس کے سارا جو تھا نا اس کی پنشمنٹ اللہ کی وہ اس شکل میں ان کو نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب کر رہے ہو نا تم میرے ساتھ، تو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ اب مذاق کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے نا اس چیز سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر جو تیرا حکم سنے تو فوراً اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. آگے بڑھتے ہیں. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اچھا جی موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی. اچھا جی بالکل لاڈلی گائے ہو، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے، یعنی کوئی داغ دبا بھی نہ ہو، کوئی سینگ بھی ٹوٹا نہ ہو، یک رنگی ہو، ایک رنگ کی ہو. جیسے ہوتے ہیں نا گائے وغیرہ ہوتی ہیں، اگر بلیک کا ہو تو اس کے اوپر وائٹ سپاٹس ہوتے ہیں، وائٹ سے دبے پڑے ہوتے ہیں. اگر وائٹ کلر کی ہو تو بلیک کلر کا ہوتا ہے. بہت مشکل ہی آپ نے ایسی کوئی گائے مطلب دیکھنے میں آتی ہے نا کہ جو بالکل ایک کلر کی ہو، بالکل، اور کوئی ان کے اوپر اتنا سا بھی کسی اور کلر کا بال نہ ہو. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ہو، بالکل صحیح سالم ایک رنگ کی، زرد رنگ کی ہو. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور نہ وہ ایسے کرتے معلوم ہوتے تھے. یعنی کہ پھر جب انہیں جب پتہ لگ گیا اب وہ تھا نا آ گئے جال میں پھنس چکے تھے. اب جب وہ گائے ساری وہ اس کی ساری اسپیسیفکیشن جو تھی وہ پتہ چلی، تو جب انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈا، اس کو جب کیا، تو اب عقل ٹھکانے بھی آ گئی جب اتنی بھاری قیمت جب انہیں دینی پڑی. تو بات وہی ہے. اچھا
یہ جو واقعہ ہے نا یہ بہت سارے لیسنس رکھتے ہیں اپنے اندر، بہت سارے. اچھا میں اگلی آیت آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں، وہ آپ کو میں سمجھا دوں تو پھر میں اس واقعے سے نا آپ کو جو لیسنس ہماری ڈیلی لائف کے لیے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اسے اگلی آیت ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کو پہلے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور تمہیں یاد ہے جب وہ وقت تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کے اس حصے کو اس سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. لعلکم تعقلون. اچھا یہاں پر جو ہے نا یہ گائے کے ذبیحے کا جو واقعہ ہے نا یہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. جب انہوں نے اس گائے کو مطلب ذبح وغیرہ کیا سارا، اب اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اس کا جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ جا کے جو جس شخص کا قتل ہوا ہے یعنی جو لاش ہے اس کے ساتھ جا کے اس کو لگاؤ، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کو ٹچ کرو. تو جیسے ہی وہ جا کر اس لاش کے ساتھ اس گوشت کے ٹکڑے کو ٹچ کیا تو وہ بندہ زندہ کھڑا ہو گیا. اس نے بتا دیا کہ بھائی مجھے فلاں بندے نے قتل کیا. جیسے ہی اس نے وہ بتایا اور یہ کہنے کے ساتھ وہ فوراً ہی مر گیا. اچھا اب اس سے ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مردے زندہ ہوں گے. یہ چیز بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، ٹھیک ہے، اعلانیہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی. اور دوسرا یہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ گائے کا جو تقدس تھا نا اور جو اس کی عقیدت اور محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی، انہیں لگتا تھا ہم گائے اگر ذبح کریں گے تو کوئی نحوست ہم پہ آ جائے گی، کیونکہ وہ چیز گئی تو نہیں تھی نا دل سے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا انہوں نے گائے کی پرستش شروع کر دی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہ اس میں یہ سارے مرتد ہو گئے تھے. تو پھر وہ 70,000 جو یہودی تھے ان کو قتل کیا گیا تھا. تو وہ چیز جو تھی وہ ابھی تک دلوں میں سے نکلی نہیں تھی. اللہ جل شانہ بیسکلی ان سے یہ چیز نکالنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو گائے کا جو ذبیحہ ہے، گائے کو اگر تم لوگ ذبح کرو گے جس کو تم لوگ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی تمہارا مقام ابھی اس چیز کا تمہارے دل میں ہے، کچھ عقیدت ہے، تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر تم اس گائے کو ذبح کرو گے تو کوئی نحوست اللہ کی آئے گی، کوئی طوفان آ جائے گا، کوئی اور بے برکتی آ جائے گی تمہاری زندگی پہ. تو اللہ جل شانہ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو اس گائے کے ذبیحے سے تمہارے لیے کیا ہوا کہ تم لوگ آپس میں لڑائی کرنے والے تھے، گتھم گتھا ہونے والے تھے، تم لوگ قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اللہ جل شانہ نے ایک تو تمہارا مطلب یہ مسئلہ حل کر دیا، لڑائی نہیں ہوئی، تم لوگ کو قاتل کا پتہ چل گیا. اور دوسرا تم لوگ کو یہ اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی کہ میں مرنے کے بعد بندوں کو کیسے زندہ کروں گا. جیسے میں نے اس لاش کو اٹھایا ہے نا، یہ زندہ ہوا اس نے بتایا، اسی طرح میں مردوں کو قبروں سے نکالوں گا اور میدان حشر کی طرف لے کے جاؤں گا. تو ان کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اچھا اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے. ہمارے یہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی خاص بزرگ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ظاہر سی بات ہے کسی کو تو وہ فالو کرتے ہیں نا. جو قرآن کو فالو نہیں کر رہا تو کہیں نہ کہیں تو کسی چیز کو تو وہ بھی فالو کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب صحیح جگہ کو تو وہ فالو نہیں کر رہا. تو ان کو جب یہ بات کہی جائے نا کہ آپ دیکھیں اس چیز کا طریقہ احادیث میں یہ ہے یا اس چیز کے بارے میں قرآن میں یہ حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں، وہ تو کچھ اور طریقے سے ہمیں سپوز نماز کا طریقہ اگر آپ کر لیں گے، اگزامپل لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اس طرح نماز پڑھنا سکھائی گئی ہے، یا یہ جو بھی دلائل دیے جائیں کسی بھی اس میں ٹاپک میں. تو اگر انہیں کہا جائے کہ نہیں وہ چیز نہیں، قرآن و سنت میں اس چیز کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، یا اور بھی کوئی مسئلے بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم لوگ بہت ساری گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ لوگوں کے اندر نا خوف ہوتا ہے ایک عجیب سا. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بزرگ کی بات نہ مانی یا اپنے مرشد کی، یعنی کہ وہ مرشد جو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو کہیں ہمارے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے، کہیں ہماری زندگیوں میں کوئی مصیبت نہ آ جائے. یہ ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، اگر جو لوگ ان چیزوں میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اس چیز کو فیس کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر سیدھے راستے پہ چلو گے نا تو اللہ کی طرف سے کوئی نحوست یا کوئی وہ بے برکتی نہیں آئے گی، الٹا تمہاری زندگی میں اور برکت آئے گی اور تمہیں اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور وہ ہدایت جو ہے وہ تمہیں ملے گی. جس طرح بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا، ان کا کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا جب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا جس کا اللہ نے حکم دیا. تو اسی طرح جو شخص بھی اس قرآن کو سنت کو فالو کرے گا اس کو اپنے ہر مسئلے کا حل اس میں مل جانا ہے. ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کا کرم، ہر طرح کا فضل اس کو اسی صورت میں ملنا ہے جب وہ قرآن اور حدیث پہ چلے گا، قرآن اور سنت کو فالو کرے گا.
اور دوسرا لیسن اس سارے واقعے میں ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ان کے بنی اسرائیل کے دل میں نا بچڑے کی محبت بہت زیادہ راسخ ہوئی تھی. وہ اس کی عقیدت میں نا اتنے غلو کر چکے تھے کہ مطلب کہتے ہیں نا عقیدت جو ہے وہ بھی شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ ان کے دل سے اس چیز کی محبت ختم کرنا چاہ رہے تھے. ایک یہ پوائنٹ بھی ہے اس میں. تو ہماری زندگیوں میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز، اب دیکھیں ہر ان کے لیے ان کا جو بت تھا وہ گائے تھی، یہ بچڑا جو بھی، ہر ایک کا اپنا ایک بت ہوتا ہے، ہر ایک نے ایک بت بنایا ہوتا ہے. کسی کے لیے دولت ہے، کسی کے لیے اولاد ہے، کسی کے لیے گھر ہے، جائیداد ہے. اسی طرح بیوی کے لیے اس کے دل میں شوہر کی بہت محبت ہے، شوہر کے دل میں کسی بیوی کی بہت محبت ہے، یا کسی مرد کے دل میں کسی عورت کی، یا کسی عورت کے دل میں کسی مرد کی محبت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ جو اللہ کی محبت سے آگے چلی گئی ہے. تو یہ چیز اگر ہے نا انسان میں تو انسان ایمان کی حالت میں نہیں ہے. اللہ کی محبت سے بڑھ کر کیا، اللہ کی محبت کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت سے ہر چیز کو جو ہے نا اس کے تابع رکھنا ہے، اس کے انڈر رکھنا ہے. یعنی کہ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے ہر چیز سے اتنا ہی پیار کرنا ہے. اولاد سے بھی اس لیے پیار کرنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ اولاد دی ہے، یہ امانت ہے میرے پاس، اور مجھے اس کی تربیت کرنی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، مجھے اس سے دین کا کام لینا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، نفع دے گی. اور اگر ہم اس چیز میں حد سے تجاوز کریں گے جیسے بنی اسرائیلیوں نے کیا، آپ پڑھ چکے ہیں آیات میں کہ جب انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تو 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں. جس چیز کے پیچھے لگے وہی ان کی ہلاکت کا سبب بنی. ہم بھی جس چیز کے پیچھے لگیں گے نا، اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ کے، اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کے، وہی چیز ہمیں ہلاک کر دے گی. دل میں ایمان جو ہے نا اس کی سب سے جو اسینشیل ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد. یہ سورہ توبہ میں جو ہے نا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بتایا گیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. تو اگر کچھ ایسا ہے تو اپنے دل سے اس چیز کو کھرچ کر نکال لیں، اس چیز کو خود قربان کرے. جیسے انہیں کہا گیا تھا نا کہ گائے کی قربانی کرو، تو یہ ویسے ہی ان کو حکم نہیں دیا گیا. اللہ جل شانہ کو تو اندر کے حالات پتہ ہے نا، بندے کے ساری نیتوں سے واقف ہے، ساری بیماریوں سے واقف ہے انسان کی. اس کو تو پتہ ہے نا بندے کو جس خالق نے بنایا اسے نہیں پتا کہ بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل کی کیا نیت ہے، کیا کیفیت ہے. تو یہی مسئلہ ہے، یہی معاملہ ہے. اور ہر ایک جو ہے نا اپنے اوپر اپلائی کرے. ہر ایک کا بت ڈیفرنٹ ہے، کسی کا گائے ہے، کسی کا دولت ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے. تو اپنے بت کو خود توڑیں، ورنہ وہ بت آپ کو خود ہلاک کر دے گا، اور ہلاکت کے ایسے گڑھے میں ڈالے گا کہ جہاں سے آپ کو واپس آنے کا راستہ بھی شاید نہ ملے. اللہ اکبر. تو یہ جو چند ایک باتیں تھیں وہ اس سارے واقعے سے ہمیں ملتی ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہمیں ہر مسئلے کا حل مل جائے گا اور خیر و برکت آئے گی زندگی میں. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہر طرح کے مسائل کا حل ملے گا. دنیاوی مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں گے، دنیاوی مسائل. اب یہ جو ان کا قتل کا واقعہ تھا تو دنیا کا مسئلہ تھا نا، کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا نا. ان کو دنیاوی ایک ٹینشن بنی ہوئی تھی کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ساری گتھم گتھا ہو رہے ہیں، تو اللہ نے حل کر دیا. دنیا بھی ہماری سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائے گی، اور آخرت تو انشاءاللہ ہے ہی. تو یہ سب چیزیں اب ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جس سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر بھی گر پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اب یہ آپ خود امیجن کریں یہ واقعہ کہ ایک مردہ شخص بندے کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. خود امیجن کریں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بتا دے کہ بھائی مجھے فلاں بندے نے قتل کیا، اور یہ کہنے کے بعد وہ مر جائے. کیا یہ انسان کو ایمان نہیں دے گا؟ یہ چیز ڈرائے گی نہیں، خوف نہیں دے گی اللہ کا؟ اس کے بعد بھی اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اور سخت ہو گئے پتھروں جیسے، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ پتھروں سے تو پھر کچھ سے دریا نکل آتے ہیں، کچھ سے پانی نکل آتا ہے، کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے یہ تو ہم تو سمجھ رہے ہیں نا، جو بھی فزیکل فنومیناز ہو رہے ہیں دیکھیں پیچھے تو اللہ کی ذات ہے نا. سائنس تو کہتی ہے بھائی ہاں یہ ہوا وہ ہوا، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، یہ سب ہے، کرتا تو اللہ ہے نا.
اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو پتھروں میں تو پھر اتنی ہے کہ وہ کم از کم اتنا تو کرتے ہیں نا کہ اللہ کے خوف سے گر گئے, کچھ سے پانی نکل آیا, کچھ سے دریا نکلا جو لوگوں کو فائدہ دے. انسان اگر سخت ہو جائے تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے انسان کا دل. اور کہتے ہیں کہ جب دین پر عمل کرنے سے انسان بچے نا, یعنی کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے سے بچے اور ہیلے بہانے بنائے, تو تب انسان کا دل پتھروں جیسا سخت ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے پناہ مانگا کرے کہ اللہ ہمارے دل کو سختی سے بچا, کیونکہ جو دل سخت ہوتا ہے وہ ہدایت قبول نہیں کرتا. ایک زمین سخت ہے, ٹھیک ہے, اس پر بارش پڑی, کوئی اس نے لیا ہی نہیں اثر اس چیز کا, کوئی اس کے اندر کلٹیویشن ہوئی ہی نہیں, پانی اوپر سے گزر کے چلا گیا. ایک زمین نرم تھی, اس کے اندر سافٹنس تھی, اس میں فلیکسیبلٹی تھی, اس نے پانی کو لیا, لو جی اب اس نے کھیت وغیرہ بھی اگا دیے, تو اس میں سے کچھ نکل آیا نا فائدہ. تو دل کو بھی نرم کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہمارے دل کو سختی سے بچا. اور کیا چیز دل کو سخت کرتی ہے, میں آپ کو کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم دل کی سختی سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف رکھے, ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر کیا کرے, کیونکہ سورہ زخرف میں ہے نا, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو اللہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا قرین ہو جاتا ہے. قرین یعنی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے, ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. پھر تو جس کا ساتھی شیطان ہوگا اس کا دل کہاں سے نرم پڑے گا. تو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں رکھیں. اس سے دل بڑا انسان کے نا جو ہے نا, وہ دل ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, وہ نرم پڑتا ہے, اس کے دل میں مخلوق کی بھی محبت آتی ہے. ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں, کیونکہ جو اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا شیطان فوراً اس کو اٹیک کرتا ہے, فوراً اس کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے 281, کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا دل بہت سخت ہے, میں اس کا کیا کروں. اس شخص نے یہ شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَانْصَرْ رَأْسَ الْيَتِيمِ, مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. یعنی یہ جو دو کام ہیں نا, یہ بھی انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں, انسان کے دل کی سختی کو دور کرتے ہیں. اپنے ارد گرد ڈھونڈیں ان لوگوں کو, مساکین کو ڈھونڈیں, یتیموں کو ڈھونڈیں, پروفیشنل بیگرز نہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتے نہیں, میں کہتی ہوں آپ ڈھونڈیں نا نیت کے ساتھ, اللہ جل شانہ لسٹیں کھول دے گا آپ کے آگے کہ یہ میرا بندہ. نیت ہوگی تو چیزیں ملیں گی. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے, سرسرے سے بس ایسے ہی لیں گے, تو وہ تو پھر نہیں نا, ایسے تو نہیں ہوتا نا, اتنا آسان تو نہیں ہے نا. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یقین مانے آپ کو ایسے لوگ پھر ملیں گے. ہم جب ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے نا تو ہمیں ملتے بھی ہیں پھر. اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو, اللہ جل شانہ ہم سے یہ کام لے لے. اچھا, تیسری چیز, اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. کہتے ہیں نا بہت زیادہ بولنا انسان کے دل کو سخت کرتا ہے, کیونکہ جو بہت بول رہا ہے وہ خود سے تو پھر بات کر ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھ آئی بات. مقصد یہ ہے کہ جب میں بہت بول رہی ہوں, کبھی ایک مسئلے پہ بات کر رہی ہوں کسی سے, کبھی کس کے مطلب فضول کی باتیں کر رہی ہوں, اس سے مراد فضول بولنا ہے. یہ نہیں اچھی بات نہیں کرنی, اچھی بات تو کرنی ہے نا. لمبی خاموشی کا یہ مطلب ہے ضرورت کی اور اچھی بات کرنی ہے, بے تکی فضول اور یہ جو ہم کرتے ہیں نا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اس چیز سے جو شخص بچے گا اس کا دل بھی نرم پڑے گا, کیونکہ جو آپ خاموش رہیں گے, آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کو ایکسپلور کریں گے, آپ اللہ کی کائنات پہ غور کر سکیں گے. دماغ کہیں اور سے ہٹے گا تو ان چیزوں پہ لگے گا نا, اپنے آپ سے اپنے ضمیر جوڑیں گے. اور وہ حدیث ہے نا کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر فضول اور لا حاصل شے کو ترک کر دے. ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ نے جب احادیث کا مجموعہ نکالا نا سارا, تو ساری احادیث کا جو خلاصہ نکالا, 4 احادیث جو تھیں وہ ساری احادیث میں سے انہوں نے خلاصہ نکالا, احکامات کی جو مطلب تھی. تو ان 4 میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر فضول اور لا حاصل شے کو ترک کر دے.
تو جب آپ فضول کا بولنا چھوڑیں گے، فضول کی باتیں، فضول کے کام چھوڑیں گے، تو بہت سے راز انسان پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دل نرم پڑتا ہے. تب اس کو پتہ لگتا ہے نا انسان کو کہ میں اگر اپنے آپ سے بات نہیں کروں گی، اپنے ضمیر کو نہیں جوڑوں گی، تو مجھے کیسے سمجھ آئے گی کہ میرے ارد گرد لوگوں کا کیا حال ہوا ہے، یا میں اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، میں کیا ہوں، میں کتنے گناہ کر رہی ہوں دن میں. تو خود سے باتیں کرنے کے لیے مجھے اپنی زبان کو جو ہے وہ دوسروں سے تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ مطلب کہ بالکل ہی نہیں بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، غلط چیز کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز، نوافل کی کثرت کرنی ہے ہمیں. اب یہ میں آپ کو چند پوائنٹس بتا رہی ہوں کہ دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کی سختی سے بچنے کے لیے نوافل کی کثرت کریں، اور وہ بھی نوافل وہ کہ جو دوسرے آپ کو نہ دیکھ رہے ہیں. نوافل جو ہے نا، جو شخص نوافل کی بہت کثرت کرتا ہے نا، اس کے اندر بیلنس آ جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک بیلنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے، 5واں پوائنٹ کہتے ہیں جو شخص والدین کا فرما بردار ہوتا ہے نا، اچھے کاموں میں، مطلب یہ نہیں کہ اگر والدین اب کوئی دین سے ہٹنے کی بات کریں تو وہ نہیں، والدین کا جو شخص فرما بردار ہوتا ہے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو والدین کا نافرمان ہے نا، وہ بدبخت اور جبار ہو جاتا ہے. اور یہ صفت ہے نا انسان کی، سخت رویہ، سخت ایٹیٹیوڈ، ہر ایک کی طرف غصہ آنا، یہ سب چیزیں، یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش نہیں ہیں. تو یہ اس چیز پر بھی بہت غور کریں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت حسن سلوک کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک ماں کتنے مشکل مراحل سے ایک بچے کو پیدا کرتی ہے. تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، ہر نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت کریں. ہاں اگر وہ اللہ کے کاموں میں کچھ ایسی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ان کو بہت پیار سے سمجھانا ہے، بہت پیار سے. کہتے ہیں ایون نان مسلمز اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو ہم تو مطلب کیا کرتے ہیں، ہم تو پوچھتے ہی نہیں اپنے پیرنٹس کو. اور سب سے آخر میں آپ کو کہوں گی کہ صدقہ کیا کریں. اللہ جل شانہ جو ہے نا، وہ صدقہ جو ہے نا، بہت سے آپ کے پرابلمس کو حل کرے گا. کوئی برائی آپ سے نہ چھوٹ رہی ہو نا، تو آپ صدقہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے کہا کریں، اللہ اس صدقے کے اس سے میرے سے یہ برائی دور کر دے. تو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے ذکر الہی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے یتیموں کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سلوک کرنا ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے. تیسرا ہے کہ اچھی بات کرنی ہے اور خاموش رہیں ورنہ، ٹھیک ہے، فضول باتیں نہیں کرنی. چوتھا ہے نوافل کی کثرت کریں. اور پانچواں ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور چھٹا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کی زیادتی کرنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا نا، وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گئے. یعنی کہ جس کا دل نرم نہیں رہا نا، وہ ہر طرح کی خیر سے چلا گیا. تو اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچا، ہمارے دل کو نرم کر دے، ہدایت کے لیے بھی، نصیحت کے لیے بھی، اور اپنی مخلوق کے لیے بھی. بسا اوقات ہم نمازوں اور ان چیزوں پر بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت خراب ہوتا ہے، بہت ہمارا ورسٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور یہ اکثر دیکھا گیا. اچھا، اس آیت میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس میں پتھروں کا بتایا گیا نا. تو صحیح بخاری کی روایت ہے 3584، جس کھجور کے تنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے. تو جب منبر بنا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آتی تھی. تو اب وہ تنا تھا، لکڑی ہے نا ایک، تو وہ بھی روتا تھا. یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، جیسے یہ تنے، درخت، پتھر اور یہ سب چیز، ان کو بھی اللہ، یہ بھی ان کے اندر بھی حس ہے، یہ بھی ادراک رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے 3367، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی نسبت فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ چیز ہم تو سمجھتے ہیں نا پتھر ہے، کیا ہوا اس میں، کیا ہے، پتھر ہی پڑا ہوا ہے نا، نہیں، ہم ان چیزوں کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے سوائے ہم انسانوں کے. ہم انسان جو ہے ہم نہیں سمجھ رہے، ہم اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھ دے رہے، جو ہے ہم اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ اطاعت سر تسلیم خم نہیں کر رہے، اپنا سر نہیں جھکا رہے.
ورنہ کائنات کی ہر چیز اس ذات کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو یہ کچھ چند ایک چیزیں تھیں، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ ہم تو ان کو تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ وہی ہے، ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی اپنے رب کی جو ہے نا فرما برداری میں ٹوٹل فرما برداری، ٹوٹل اوبیڈینس شو کرتی ہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ایک تو دل کو نرم کرنا ہے، اپنے دل کی نرمی کا خیال کرنا ہے. ہر وقت اپنے اندر اس چیز کو دیکھیں کہ جب دل سخت ہو رہا ہے تو ذکر الہی میں مصروف رہیں، کسی بندے مخلوق کے کام آئیں، کسی کے ساتھ ہیلپ کروانا شروع کر دیں، اپنی انا کو توڑیں. ٹھیک ہے، جیسے پتھر ہے نا، وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، پتھر گر جاتا ہے نا، کیونکہ چیزوں میں سب سے سخت چیز جو ہے وہ پتھر ہے. لوہا تو پھر پگھل جاتا ہے، پتھر تو پگھلتا بھی نہیں ہے، نہیں نا پگھلتا، ٹوٹ جاتا ہے، پگھلتا نہیں ہے، یعنی جھکتا نہیں ہے. تو انسان کو اس چیز سے جو ہے نا وہ لیسن لینا چاہیے ہم سب کو، کہ جہاں ہم کچھ غلطی کریں ہم جھک جائیں، کچھ ہو جائے خیر ہے، کوئی بات نہیں، جھکنے میں کوئی آر نہیں ہے. جو جھکتا ہے اللہ اس کو اور عزت دیتا ہے. اور اپنے دل کو ہم نے نرم کرنا ہے. اور جو اس گائے کے واقعے سے سبق ہمیں ملے ہیں، اس سب پر، ان سب پوائنٹس کو ہم نے جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں میں اب آج سے اپلائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کو، اس میسج کو اوروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.